أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ اگر عورتوں کو ہاتھ لگانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اور ان کو متاع دو۔ وسعت رکھنے والے شخص پر اس کی وسعت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق معروف طریقے پر متاع ہے، اور یہ حق ہے نیکوکاروں پر۔ اور اگر تم ان کو طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور تم ان کا مہر مقرر کر چکے ہو، پس تم نے جو کچھ ان کے لیے مقرر کیا ہو اس کا آدھا ان کو دو، اللہ یہ کہ معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہو، اور تم معاف کر دو، یہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ اور آپس میں فضل و احسان کے روش کو مت بھولو، یقیناً اللہ ان اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اور نگاہ رکھو نمازوں پر اور اعلیٰ درجے کی نماز کی حفاظت کرو اور اللہ کے لیے کھڑے ہو فرما برداروں کی طرح۔ تو اگر تم کو خوف لاحق ہو تو پیدل یا سوار ہو کر نماز ادا کرنے کا اہتمام کرو، تو جب تم کو امن حاصل ہو تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تم کو وہ سب کچھ سکھلایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کو اپنی بیویوں کے سلسلے میں وصیت کر جانا چاہیے 1 سال تک گھر سے نکالے بغیر متاع دینے کی۔ تو اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کہ معروف طریقے پر اپنے سلسلے میں جو کچھ کریں، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور مطلقہ عورتوں کے لیے متاع ہے معروف طریقے پر، اور یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے شاید کہ تم عقل و فہم سے کام لو۔ یہ سورہ البقرہ کا 31واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس میں غور و فکر کریں اور اس کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس رکوع میں بھی طلاق کے سلسلے میں احکام اور ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ اگر شرعی ضرورت لاحق ہو تو عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے بھی طلاق دی جا سکتی ہے۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ شرعی ضرورت ہو تو مہر مقرر کرنے سے پہلے بھی طلاق دی جا سکتی ہے۔ تیسری ہدایت یہ ہے کہ مذکورہ دونوں صورتوں میں مرد کو چاہیے کہ مطلقہ عورت کو متاع دے، اسے یوں ہی خالی ہاتھ رخصت نہیں کرنا چاہیے۔ ایک جوڑا کپڑوں کا، کچھ نقدی وغیرہ، بہرحال کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر طلاق اس حالت میں دی گئی ہے کہ عورت کو ہاتھ نہیں لگایا ہے اور مہر مقرر ہو چکا ہے تو اس صورت میں اس کا آدھا مہر دیا جائے گا۔ پانچویں ہدایت یہ ہے کہ عورت کو صاحب وسعت اپنی وسعت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے بطور رخصتانہ کم از کم 1 جوڑا کپڑے۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ مطلقہ کو متاع معروف طریقے پر دیا جائے اور یہ نیکوکاروں پر حق ہے۔ قرآن کا عائد کیا ہوا مطلقہ کا حق ادا کرنا تم پر خود تمہاری دینداری کا تقاضا ہے۔
ساتویں بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اگر عورت مہر معاف کر دے یا عقد نکاح جس کے ہاتھ میں ہے یعنی ولی معاف کر دے یا وہ مرد فیاضی کا ثبوت دے اور پورا مہر دے دے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا اور اپنے حقوق چھوڑ دینا تقویٰ سے قریب ہے۔ نویں بات یہ ہے کہ مسلمان مردوں اور عورتوں سبھی کو آپس کے تعلقات اور معاملات میں فضل و احسان اور فیاضی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تنگ دلی، تنگ نظری اور تنگ ظرفی کے بجائے وسعت قلب و نظر اور وسعت ظرف کا ثبوت دینا چاہیے۔ 10ویں ہدایت یہ ہے کہ تمہارے تمام اعمال پر اللہ تعالیٰ نگاہ رکھتا ہے، اس لیے وسعت اختیار کرو تاکہ اجر کے مستحق بنو، اور تنگ ظرفی سے بچو تاکہ پکڑ سے محفوظ رہو۔ 11ویں ہدایت یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصیت سے اعلیٰ درجے کی نماز کی حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے اطاعت گزاروں اور فرما برداروں کی طرح سکون و اطمینان اور خوش و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو۔ 12ویں ہدایت یہ ہے کہ اگر تمہیں دشمن کا یا کسی بھی طرح کا خوف لاحق ہو جس کی وجہ سے تم قیام کر کے انفرادی یا جماعت کی نماز ادا نہ کر سکتے ہو تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر ہوتے ہوئے نماز پڑھ لو۔ یعنی نماز کسی حالت میں چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، بہرحال ہر حال میں پڑھنا ہی ہے، اللہ یہ کہ ایسی معذوری ہو جس میں شریعت نے خود ہی اجازت دی ہو۔ 13ویں ہدایت یہ ہے کہ جب امن میسر ہو تو پھر جو نماز کا طریقہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے اسی طرح باقاعدہ اور باضابطہ نماز ادا کرو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے دین و اخلاق اور عبادت کے وہ تمام طریقے سکھا دیے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، اس لیے تم اسی تعلیم کے مطابق ذکر و فکر کرو اور نماز قائم کرو۔ 14ویں ہدایت پھر شوہر اور بیوی ہی سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی وفات سے پہلے محسوس کر لیں کہ اب ہمارا وقت آ گیا ہے، وہ اپنے ورثاء کو اپنے بیویوں کے سلسلے میں وصیت کر دیں کہ ان کو 1 سال تک گھر سے مت نکالنا اور ان کو کھانا کپڑا حسب دستور دیتے رہنا، ہاں اگر وہ خود ہی جائیں اور اپنے سلسلے میں معروف طریقے پر جو کچھ کریں تم پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے، تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ہدایت ابتدا میں تھی، بعد میں جب عدت کے 4 مہینے 10 دن متعین کر دیے گئے تو یہ ہدایت منسوخ ہو گئی۔ اللہ غالب ہے اور حکیم بھی ہے، جو چاہتا ہے قانون بناتا اور حکم دیتا ہے، مگر اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ 15ویں ہدایت یہ دی گئی کہ طلاق پانے والی تمام عورتوں کو رخصتی کے وقت متاع دینا اللہ سے تمام ڈرنے والوں پر شریعت کا مقرر کیا ہوا حق ہے، اس لیے اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ حنفی فقہ میں عام طور سے تمام مطلقہ عورتوں کو متاع دنیا مستحب ہے، متاع دینا مستحب ہے، صرف اس شکل میں جبکہ بغیر ہاتھ لگائے طلاق دی ہو متاع دینا واجب ہے۔ اس رکوع میں آخری ہدایت یہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو اس طرح وضاحت سے بیان کرتا ہے جس طرح طلاق کے احکام بیان کیے تاکہ تم غور و فکر کرو اور عقل و فہم سے کام لے کر ان پر کاربند ہو۔ اس رکوع کو سمجھنے کے لیے چند سوالات اور حل طلب ہیں۔ جب مرد نے عورت کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، اس کے ساتھ خلوت ہی نہیں ہوئی، تو پھر اسے اللہ تعالیٰ نے متاع کیوں دلوایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد بغیر ہاتھ لگائے ہی صحیح طلاق سے عورت کی حیثیت کچھ نہ کچھ متاثر ہوتی ہی ہے، اس کے تدارک اور تلافی کے لیے کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کرنے کا قاعدہ مقرر کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تمدن اور سماجی احکام کے درمیان اچانک نمازوں کی حفاظت کی طرف توجہ دلانا کیوں ضروری سمجھا گیا؟ در حقیقت بات یہ ہے کہ قرآن مجید خشک قانون کی کتاب نہیں ہے، وہ دراصل کتاب ہدایت ہے، اس لیے دستور اور قانون بیان کرتے ہوئے بھی حسب ضرورت اور حسب موقع قرآن تزکیہ اور نصیحت کرتا جاتا ہے اور خوف خدا اور خیال آخرت کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب تک آدمی کو اللہ یاد نہ رہے، اس کی صفات اس کے دل و دماغ پر حاوی نہ رہیں، اللہ اور بندوں کے حقوق اور اپنے فرائض آدمی کو بار بار یاد نہ دلائے جاتے رہیں، تب تک وہ قوانین الہی کا پابند نہیں رہ سکتا، اور نماز یہی کام کرتی ہے۔ وہ اللہ اور اس کی صفات کو یاد رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ جو قوانین خداوندی بجا لانے کے لیے ضروری ہے، آخرت اور یوم حساب اور اس کی تفصیلات سے واقفیت بھی اطاعت خدا اور اتباع رسول کے لیے ضروری ہے، اور یہ کام بھی نماز انجام دیتی ہے، اس لیے درمیان میں نماز اور اس کی حفاظت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پانچوں نمازیں درمیان میں آ سکتی ہیں
اور پانچوں کی طرف مفسرین، محدثین اور فقہا کا ذہن گیا ہے، لیکن عصر کی نماز کو عام طور سے ترجیح دی گئی ہے، مگر وسطیٰ کے معنی صرف درمیانی چیز کے نہیں آتے بلکہ اعلیٰ درجے کی چیز، بہتر اور عمدہ چیز کے معنی بھی آتے ہیں، یعنی اپنی نماز کی حفاظت کرو اور ان کو اعلیٰ درجے کی نماز بنانے کی فکر کرو، اور اللہ کے آگے انتہائی اطاعت گزاروں کی طرح خوش و خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرو، محض خانہ پوری کی نہیں بلکہ مقصدی، شعوری اور جاندار نماز ادا کرو، نماز صرف پڑھو نہیں بلکہ قائم کرو، طہارت اچھی طرح حاصل کرو، پابندی وقت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، ارکان اور شرائط کا پورا لحاظ کر کے ادا کرو، تعدیل ارکان کے اہتمام کے ساتھ ہر خلل اور ہر خرابی سے بچا کر نماز ادا کرو۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ متاع سے کیا مراد ہے؟ جواب یہ ہے کہ کم از کم ایک قمیص، جمپر، ایک ازار، شلوار یا پاجامہ اور ایک دوپٹہ یعنی ایک جوڑا کپڑا ہونا چاہیے، اگر چادر یا برقع بھی ہو تو اچھا ہے۔ حنفی فقہ میں صرف ہاتھ لگائے بغیر طلاق دینے کی شکل میں متاع واجب ہے، بقیہ تمام شکلوں میں مستحب ہے، یہ تو کم از کم ہے، اگر کوئی شخص احسان اور فیاضی سے کام لے تو زیادہ بھی دے سکتا ہے، بلکہ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ کے مطابق زیادہ دینا ہی مناسب ہے، مگر جو کچھ ہو دستور اور معروف کے مطابق ہونا چاہیے، اور اللہ سے ڈرنے اور تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے، اگر ریا نمود کے لیے زیادہ دیا جائے تو ممنوع ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔